الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى أعلانا ومولانا وأبانا ومرجانا سيدنا وسيد ولد آدم محمد خير البراء وعلى آله التقى وأصحابه النقى كثيرا 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 إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر والتين والزيتون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه وحبيبه ومطلوبه ومقصوده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا وحاكما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. باوجہ بلند حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ اس نظریے اور عقیدے در پڑھو کہ ساڈا پڑھے درود و سلام والی کون و مکان رحمت قلب و جان حضور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابدا ابدا ساڈے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں سب جواب بھی عطا فرمائے. اور یہ حدیث مبارکہ میں سماعت فرما رہا ہوں تو تشریف میں موجود ہے. دیگر متون امہات کے اندر موجود ہے. سرکار دو جہان اسلام کا فرمانے علی شان سرکار فرمایا وما من احد یصلی علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا کہ جیڑا بھی میرا کوئی امت کی میرے درود و سلام پڑھ رہا ہے میرا رب میرے کو کی طرف متوجہ کر دیتا ہے میں وہ سلام کا جواب عطا. سبحان اللہ. ایسے لوگ کسی نے آخیا سی اہل پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں. اہل پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. اہل پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ درود غفلت نہ کر خدا کی قسم. پڑھ درود غفلت نہ کر خدا کی قسم. اب بھی تو تیرے سلام کا جواب. آواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے. سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نعمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور الافئدہ والعیون وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون. معزز محترم علماء کرام سنہ خانان شیخ لسان بالخصوص اس مسجد امام خطیب قاری محمد اعظم صاحب قاری رمضان صاحب قاری علی صاحب تمام خدا فرمان صاحب اللہ رب العزت. دراصل میرا ذہن میں نے کچھ اور سی جنہوں یہ نہ دی وجہ میرا ذہن ہو رہا ہے جدھر ہم روڈ پہ آتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت پاتیاں انہاں گھڑیاں دا صدقہ اللہ تعالیٰ کوئی غلام مرتضیٰ صاحب نے تمام کیتا. اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار جلس کے جمال جانچ اپنی جناب میں جو بے پناہ برکات رسول فرمائے. رب الجلال ہر طرح کی آفات و بلیات کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی غار ثور و غار حرا کے اندر گزرن والی راتاں اور دنات اور ان لمحات اصل کا اللہ تعالیٰ ہر طرح کی حاسدین کے رسول کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت علماء کرام کا سایہ تا تک قیامت ساڈے سرا دی قائم قائم. آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جویں ایک کہہ رہے یا نہ ہو جائے کہ آمین کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ بچہ ہوتا ہے.
کہنے نال اتنا کہ ہو جاتا ہے کہ بندے سنن والے بیٹھے سبحان اللہ تے جے تے نیند آ رہی ہے تے میں پڑھنا کو پہلے جڑا سون دی یہ سننا دے ویسے واسطے کروتا بھی کروتے ہیں تک پتہ لگا بیٹھا بتا میرے پاس جواب ہے بیٹھ لو لیکن میں اینڈ تک جڑا پتہ لگ رہا ہوتا بیٹھ لو مطلب پتہ نہیں لگتا کہ کیڑا جاگ رہا ہے کیڑا جا کر جو لوگ میں اس واسطے جانا لگا کہ سارے کا پتہ لگے گا کہ کیڑا جاگ رہا ہے کیڑا تے اے ذہن وچ رکھیا جے کہ حضور علیہ السلام دی محفل ہوے حضور دے ذکر دی گل ہوے تے بندہ ستا رہ جائے او دے پھر مقدر ہے ستے عزیزاں گرامی قدر قرآن پاک میں 2 آیات مقدسہ بلکہ 3 آیات مقدسہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیا ہے پہلی اس بار سے پہلے بھی اور بڑی مشہور معلوم ہے مبارک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور اس کا ترجمہ بھی قرآن آتا ہے اس آیت مبارکہ میں بعد ٹچ کرنا پہلے جو دوسری 2 آیت مبارکہ وہ بھی بڑی مشہور ہیں اور تقریباً ہر زدے خاص ہوا تقریباً ہر بندے وہ آیت مبارکہ آنگی آنگی کہ والتین والزیتون 2 لفظ میں دونوں سورہ 3 میں سٹارٹ ہوتے موجود ہیں یہ 2 قسمیں ہیں اللہ فرمایا والتین منو 3 یعنی انجیر کے درخت کی قسم ہے والزیتون تے منو زیتون کے درخت کی قسم اللہ رب العزت نے میں نے گل کر لگا نا کہ اس واسطے کر لگا کہ آپ ملا شریف کے محفل وچ آئے ہیں حضور کی خوشی کا اظہار واسطے حضور دے آن کی خوشی ہے تاں تے بھائی غلام مرتضی صاحب نے یہ انتظام کیتا تاں قاری صاحب نے دعوت دی تاں آپ سارے حضور دے ذکر دی حضور دے آن کی خوشی سن کے پھر آئے یہ میں عرض کرنا لگا کہ اللہ فرمایا والتین منو انجیر کے درخت کی قسم ہے بس زیتون منو زیتون کے درخت کی قسم بڑی قابل توجہ چیز ہے یہ ہر انجیر کا درخت ہر زیتون کے درخت کی قسم ہے یہ 2 خاص درخت ہیں انجیر و زیتون جنہاں کی قسم ہے جو باقی جتنے انجیر کے درخت ہیں زیتون کے درخت ہیں جتنے ہوں تک ہوئے میں قیامت تک ہوں گے انہاں کی قسم ہے ایک خاص درخت کی قسم ہے ایک الگ طلب ہے یہ جڑا والتین تے لفظ الف لام ہے نا علماء جانتے کہ الف لام بعض اوقات ہم سرتا والے مکی جواب کو سمجھ نہیں لگی ویسے اتنا ٹائم ہو گیا سوتے رہے اے الف لام جڑا ہوتا ہے نا واو الف لام اگے تے یہ ہوتے اے الف لام بعض اوقات اس بارے جانتا ہے کہ بھی یہ کسی خاص چیز کی گل ہو رہی ہے سبحان اللہ ویسے آخر جاتا رجل سارے بندے راجل بندہ لیکن جو الراجل ہوئے الف لام لگی رہے مراد یہ کہ وہ خاص بندے دیتا بعض اوقات لفظ الف لام جڑا ہے وہ کسی چیز کو باقی سارے اس جنس کے لوگوں وچوں اس جنس کی چیزاں وچوں خاص کرنے واسطے آتا ہے ان کے اتنے بھی آیا ہے کہ ہر انجیر کے درخت کی قسم نہیں ہر زیتون کے درخت کی قسم نہیں خاص 2 درخت نے انجیر کا زیتون کا جی قسم رب نے ارشاد فرمائی ہے سبحان اللہ قسم کیڑے درخت نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے کئی تفاسیر کی کتابیں روایت موجود ہے جدو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اللہ اور پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جمع کیتا نا تو ارشاد فرمایا ہے لوگوں میرے تو بعد ایک ایسا نبی آنا تھا جس کا 28 سال ذکر ہے سورہ صاحب سے سٹارٹ ہوتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خطاب کیتا سیکھا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ سبحان اللہ اور شعر سن کے میرا بھائی ہر کوئی بول رہتا ہے قرآن کو بھی بولتے ہیں سبحان اللہ اور شعر جڑا میں اگے بھی جو 2-3 دن پہلے آیا میں اس نے بھی عرض کیتا سی کہ شعر جڑا ہے ساڈا ذوق بڑھاتا ہے لیکن قرآن ہوئے مصطفیٰ دا فرمان ہوئے ساڈا ذوق تے بڑھاتا ہے یہ ایمان میں بھی تازگی عطا فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو خطاب فرمایا کہ لوگوں سنو میں دنیا تو جان پڑا میرے تو بعد جڑا نبی تشریف لے آئے گا میرے تو بعد جڑا نبی تشریف لے آئے گا وہ یہ شانہ ہے ہوں گیا کہ
جو زمین پہ کھڑو گے چاند کو اشارہ کرے گا چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا. وہ زمین پہ کھڑو گے سورج کو اشارہ کرے گا سورج ڈوبا ہو واپس آسمان کے مقام پہ آ جائے. اس نبی کی نشانہ ہے اور یہ کہ سارے نبیوں نے نشانہ بیان کر دے. انہوں کا نام محمد ہوئے گا دنیا کے اندر آسمانہ پہ احمد ہوئے گا. اور میں اس فیصلے کے لیے جا رہا ہے کہ حضور کا زمین کے نام محمد کیوں ہے کہ آسمانہ پہ احمد کیوں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو الگ چیز ہے. عزیزہ نے کرام یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو رسول کی شانہ سنائی ہے نا ایک بندہ بھی جو کھڑا ہوا تھا اس کا لگا اے اللہ دے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کیا تسی مردیاں نو زندہ نہیں لے کر دے وہ کر لینا. میں عرض کی تھی کیا اللہ دے نبی تسی مٹی کے پرندے بنا کے وہ پھونک مارو وہ دے وچ جان نہیں آ جاتی. میں بالکل آ جاتی ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اے اللہ دے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کیا تسی کوڑ دے مریضاں ہاتھ پہ تو شفا نہیں مل جاتی. وہ پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے یار جڑا آتا ہے کہ نبی دے کچھ نہیں سکتے اللہ کے اندر میں اپنے نبیوں کو ساری جانا دے کے عزیزہ نے گرامی قدر جتوں انہاں ساری قدر کی ہے نا تو کہنے لگے کہ اے اللہ دے نبی عیسیٰ تو جنہاں کی خوشخبریاں موسیٰ علیہ السلام نے دتیاں جنہاں کی خوشخبریاں جناب شعیب علیہ السلام نے دتیاں جنہاں کی خوشخبریاں یعقوب علیہ السلام نے دتیاں اور تسی نہیں دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں سنو اے آج بھی انجیل برناباس کے اندر لفظ موجود رہے تسی سرکار حضور فرید العصر حضرت خواجہ سیدی اعلیٰ جناب حضور منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ انہوں نے مدرسۃ فاضل میں اور حضور بابا جی منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ بندہ ہے کہ ہے جن فاتح عیسائیت آ گیا. سبحان اللہ. وہ تو فاتح عیسائیت آ اور یہ فاتح عیسائیت آج کا کرنا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ صرف نام لگا دے پتہ کہ فاتح عیسائیت کو بغیر باقی جانے کام کر کے عزیزہ نے کیا کہا انجیل برناباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہے اگرچہ دو بدل بے شمار مرتبہ ہوئی لیکن حضور کی عظمت کو اتنا آدمی نہیں سکے. بے شک سبحان اللہ. کس قدر وہ بدبخت امتی ہے کہ وہ عیسائی ہو کے ساڑھے نبی کی شان اپنے کتاب میں جو نہیں کر سکے تے آج کا مسلمان آج کے کتاب نبی کی شان لگتی نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. عزیزہ نے گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں جس نبی کی میں آمد کو خوشخبری دے رہا نا اگر میں عیسیٰ ابن مریم نو انہاں دے نالین شریف انہاں دے جتیاں مبارک کے تسمیہ دے کھولنے دی سعادت میرے واسطے بڑی بات ہے. سبحان اللہ. بڑی قابل توجہ چیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا جس جگہ تے خطاب فرما رہے سن اس جگہ تے ایک سائڈ تے انجیل کا درخت سی دوسری سائڈ تے زیتون کا درخت سی. سبحان اللہ. ایک سائڈ تے زیتون کا درخت اللہ دوسری سائڈ تے انجیل کا درخت ہے. انہاں دونوں درختاں نے حضور دی ولادت دی خوشخبری سن کے خوشی دا اظہار کیتا درختوں دے حساب دے نال اپنے معاملات دے حساب دے نال. اللہ کو اتنی انہاں دی ادا پسند آئی رب نے قرآن وچ انہاں دونوں دی لفظ دا اجازت فرمایا.
خوشی کا اظہار کرن کہ اللہ انہوں نے معلوم نہیں رکھتا اسی نے پھر حضور دے امتی ہوئے عزیزہ نے گرامی کہتا دوسری آیت بات ہے جو بڑی سی میں آپ کو اس موضوع پر آن لگا اللہ فرمایا فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا اے حبیب اسی کو نہیں بھیجیا مگر سارے عالمین واسطے رحمت بنا سو پہلے تک مسائل بنا گیا اے نبی اسی کو سارے واسطے رحمت بنا یا انہیں کہہ لو کہ جتنے جتنے تک خدا کی خدائی ہے وہ جو تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ سبحان اللہ سب پہلے تک ہے حالانکہ اگر بندہ چونکہ اللہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ما على قلوب اقفالها یہ نہیں اللہ کیا اس کے اندر غور و فکر کرو اگر غور و فکر کرو گے نا تو پھر میاں صاحب کی زبان یاد نہ پڑے گا کہ شدہ متا زبر زیرہ صاحب جانتے نہیں بیچا اما لوگاں خبر نہ کری کہ خاص حال رمضان بھائی گا عزیزہ نے گرامی کے اندر اگر بتا پڑے گا تو قرآن اللہ کی فرمائے وما ارسلناک اے ابھی پیارے سی کو ہم نہیں بھیجیا الا مگر بھیجیا رحمت للعالمین تمام جہانوں سے رحمت بنا کے توجہ کی طرف چیزیں عزیزہ نے گرامی قدر اللہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے کہ حبیب اسی کو ہم سارے جہانوں سے رحمت بنا کے بھیجیا لیکن اللہ نے پہلے کیا کسی کو ہم نہیں بھیجیا پھر کیا کسی کو ہم بھیجیا رحمت للعالمین بنا کے کیا نہ وجہ کی یہ بات سمجھ گئے فرمایا وجہ ہے کہ ہر چیز جس کو میں رحمت بنا کے بھیجیا وہ بعض اوقات زحمت بن جاتی مثلا بارش ہے بارش حساب کی وجہ سے رحمت ہے اگر حساب تو زیادہ ہو جائے برداشت کو باہر ہو جائے تو پھر شراب کی صورت اختیار کرتے ہیں زحمت بیماری ہے بیماری کا گناہ معاف ہوتا ہے لیکن اگر بیماری حد سے زیادہ بڑھ جائے کرتے برداشت نہ کرن وہ دے واسطے آج کل تو بابا جا رہا ہے ایک بڑے کھا کے تو سی لوگ کہتے ہیں چار ہوں جان منجا والے کمرے میں چار کو چھے رہا استغفر اللہ عزیزہ نے کہنے کے در ہر چیز جس وقت تک رحمت ہے بعض اوقات جو حد کراس کرے پھر وہ زحمت بن جاتی ہے اے ومات الا اس چیز کی دلالت میں جتنے میں اس چیز کو نہیں سرکار کا رشتہ لیا کہ کیوے بڑھ گئے چونکہ سرکار پر علم گیا تو پھر نہیں سمجھ لگی حضرت بڑی قابل توجہ چیز ہے اللہ فرمایا کہ ہر چیز رحمت بھی ہے اور اس کا دوسرا پہلو زحمت بھی ہے میرا مصطفیٰ سارے مبارک نے والا مبارکہ کو رہتے پہلا میں نوہ مبارکہ تک ایسا سراپا رحمت بن کے آیا جب ہے ہی سراپا زحمت بناتی شاید کوئی نہیں اس نے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حسین حالی آگے سی وہ نبیوں میں رحمت لکل پانے سبحان اللہ وہ نبیوں میں رحمت لکل وہ نبیوں میں رحمت لکل براتے غریبوں کی بھلانے براتے غریبوں کی بھلانے وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے اپنے پرائے کا کم کھانے والے عزیزہ کے گرامی قدر قابل توجہ چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کی رحمت پھر یہ بھی چیز ہے وہ چیز اس سے آئے مبارکت اگر ہم اس سے تو ہی ساری ختم ہو لے گی حالانکہ میرے ذہن بڑا کچھ ہوش کے وجہ سے ٹچ کرنا چاہتا سی بڑی قابل توجہ چیز اور ایک عقیدت ہی لاتے ہیں حضور اللہ نے رحمت بنایا کتنا واسطے سارے کیا حضور ولادت تو بار بار لوگوں واسطے رحمت نہیں ہے تو اس کو پہلے لوگوں واسطے اس کو پہلے سبحان اللہ حضور کی ولادت ہوئی ہے 563 غالباً عیسوی کے اندر اور غالباً 21 اپریل سے 21 اپریل سے اور 563 عیسوی سے یعنی کہ جہاں ہم 2023 چل رہے ہیں قابل توجہ چیز ہے کیا حضور کی ولادت تو پہلے والے بیٹے لوگ سر حضور کی رحمت کو مایوس سر کیا انہوں حضور کی رحمت ایسا نہیں سے ملیا یقیناً ملیا کیوں کہ جے یقین نہیں ملیا پھر لفظ عالمین میں ہوتے اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ سارے جہاں واسطے تو پہلے والے جہاں یقیناً سر اور اس کی دلیل کیا والا حصہ ملیا حضور کی رحمت کا نہیں ملیا آؤ بڑا قرآن سبحان اللہ حدیث کو کیا دیں گے کہ سرد تو پرانے در اعتراض جناب ہے تو یہ سرد تو کیا اعتراض ہے سرد جہاں اعتراض رب دے قرآن دے اعتراض سبحان اللہ لگا ویسے
به فلعنة الله على الكافرين. سبحان اللہ. فرمایا ہے حبیب پیارے تواڈے آن تو پہلے اے کافر سن جڑے ہن کافر ہو گئے نا جتنے اہل کتاب سن انہاں دا کافراں نال جدوں بھی مقابلہ ہونا انہاں دی کافراں نال جنگ ہونی نا کہ تیرے وسیلے نال میرے کولوں فتح منگدے سن تیری رحمت دا صدقہ انہاں نوں فتح دیندا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا فرما جا ہمارا کفر بھی اور کمیو تسی کہندے ہو یہ جانیا پہچانیا میرا نبی جدوں تواڈے کول آ گیا تے کافر بھی اس دا انکار کردے ہو فلعنت اللہ علی الکافرین. سبحان اللہ. آیا کافر میرا انکار کرنے والا اللہ دی لعنت ہو. عزیزان گرامی قدر پتہ چلیا کہ انہاں نوں حضور دی رحمت دا حصہ ملدا رہیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. حضرت جناب جبریل امین. اور پھر میں ایک اور چیز عرض کرتے ہیں کہ حضور دی رحمت حضور دا رحمت للعالمین یہ ہونا صرف قاری صاحب انہاں دا نام تو محمد اعظم ہے. انہاں نوں قاری صاحب جڑا ہے آکھیا جاندا ہے یہ انہاں دی یہ کی انہاں دی یہ کی انہاں دی کوئی گجر ہے وہ دی کوئی چودھری ہے وہ دی صرف ہے. قابل توجہ چیز ہے یہ قاری صاحب ایتھے آن تو پہلے یا پڑھن تو پہلے انہاں نوں قاری صاحب کہتا سی پڑھن تو پہلے انہاں نوں قاری صاحب کہتا سی نہیں کیوں کہ یہ جدوں پڑھے نے اودوں پڑھے جی نا بڑی قابل توجہ چیز ہے بڑی سمجھا گیا ہر بچے دے ذہن وچ گل ہے صرف اودوں ہوندی ہے جدوں موصوف ہوے. قاری صاحب کا قاری صاحب ہونا یہ انہاں دی صرف تے ایک خود کی نے موصوف انہاں نوں کہا جاتا ہے. بڑی توجہ والی چیز ہے موصوف ہوے پھر صرف ہوندی ہے. یار کمال ہے ہم کو سرکار سارے جہاں واسطے رحمت نے تے میرا تے کے پاس پیدا ہی ہو ہے نور ہے ہی کوئی نہیں. استغفر اللہ. استغفر. اے مرنا پوے گا تو حضور علیہ السلام پیدا پاویں 21 اپریل کو ہوئے نے 12 ربیع الاول والی صبح ہو رہے نے 563 عیسوی دے اندر ہو رہے نے لیکن یہ مرنا پوے گا کہ یہ حیات بشری سی اس کو بشریت کی ابتدا ہو رہی سی حقیقت مصطفیٰ نور سی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. علماء اہل سنت. اس واسطے حضرت کیسے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. نور کا لفظ کھانے کے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. عزیزہ کے گرامی قدر شعر عالم جانا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت علیہ السلام میں جبریل کو ملیا شیطان کو ملیا سارے کو ملیا لیکن تسی سارے تقریباً شادی شدہ حضرات میں جو بچے آنے میں تو آٹے واسطے لگا کہ والدین کو حضور کی رحمت کی حصہ پھر تو پتہ چلے گا کہ اسی حضور کی رحمت کی حضور کے اندر جڑا اپنا قیمتی وقت سونا ٹائم کاٹ کے آپ اللہ کے گھر چلا کے حضور کا ذکر سن رہے ہیں اس کی قدر سب پھر ہوئے گی. میں اس طرف بھی جا رہا ہے کہ حضرت جناب آدم علیہ السلام کی توبہ والا واقعہ حضور کی رحمت کا حصہ ہے. جناب جبریل امین علیہ السلام کی بار حضور کی بار کیا چاہے تھے کیویں اس کی کہ حضور میں اپنے ایمان کی حالت میں فکر دی سی جو سی تم سے رحمت اللہ کی مکی خدائے فرمائی یہ آیات مقدسہ بڑے دن میں نازل کی تھی میں بڑی رحمت میں حصہ میں کیا کہ اللہ تعالی نے امانت دار قرار دے دیتا ہے. عزیزہ نے گرامی قدر شیطان کا حکم معاف ہوا ہے اس طرف بھی نہیں جا رہا. قابل توجہ چیز ہے کہ والدین کو حضور کی رحمت کی حصہ ہے. سبحان اللہ. اس تو پہلے حضور کی ولادت باسعادت کو پہلے کی تھوڑی کی ایک جھلک حضور علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے نہیں آتے یہ حالات کی سمے کسی کا باپ یا ماں نے بڑھے ہو جانا سکی اولاد نے اپنے ماں پیو کے گھرے کے اندر رسی ڈالی تے بازار جا کے بیچ کے آنا. سارے لوگ استغفر اللہ. سکے ماں پیو نو بازار کے اندر جا کے بیچ کے آ جانا. بعض وقت ایسے ہونے کے جنہاں نے باپ نے فوت ہونا اور اپنے سکیاں ماما نال نکاح کرنا ہے. استغفر اللہ. بولو سارے استغفر اللہ. استغفر اللہ. یہ حالات حضور کی ولادت تو پہلے درس کر رہا پھر پتہ چلے گا کہ حضور کی رحمت والدین واسطے کی ہے. سبحان اللہ.
علماء کو کچھ تاریخ قبل علیہ السلام تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں والدین کے اس قدر ناروا سلوک کیتا جاتا ہے. سوچو غور کرو کہ اگر اسی اس دور میں کیا ساری اولاد نہ کرتی ہے کم یا اگر حضور کی ذات تشریف نہ لے آتی تو کیا ساری اولاد ساڈا سلوک نہ کر رہی ہوتی. عزیزاں نے گرامی قدر حضور نبی احمد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو میرے اللہ علیہ السلام نے آپ کے لوگوں کو فرمایا اے لوگوں سنو والدین جا کے بازار کے اندر بیچنے والی شے نہیں والدین بازار کے اندر بیچنے والی کے پرندے پنجرے کے اندر قید کرنے والی چیز نہیں بلکہ ماں میں ملک بات منصور اذا والد حضرت رحمت الا قال الله بكل نظر اجر مبرورا سبحان اللہ اور بولو سبحان اللہ. ہمارے والدین کی ایسی ہستیاں ہیں کہ ایک بار یہ بچے ہوئے بلکہ ہوئے رب مقبول حاضر ثواب کی بازار میں جا کے جا رہے ہو پتہ نہیں کون ہے جس ماں کو بازار میں بیچے جا رہے ہو جس ماں کا نکاح کر رہے ہو پتہ کون ہے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم. ماں دی شان سن کے بولے تھے اور باپ دی شان تے لا کے بولے تھے تواڈی گل بات کس طرح ہے کہ ساڈے نال لائے ماں دی شان دی تے پیو دی دس دے کیونکہ اسی پیو دی گل سنیے تے پھر سرکار فرمایا جنت تحت اقدام امہاتکم تواڈیاں ماواں دے کلمہ تھلے تواڈی جنت سبحان اللہ اوسط اللہ بالجنہ اسے جنت دا درمیانی دروازہ تواڈا باپ سبحان اللہ. حالات دیکھو کس دور کے اندر سرکار فرمایا جس دور کے اندر لوگ باپ کو گلے کے اندر رسی باندھ کے جا کے بازار میں بیچ رہے فرمایا کہ جنت دا درمیانی دروازہ سبحان اللہ. جس دور کے اندر والدین جناب ماں دے نال لوگ نکاح کر رہے سب سرکار فرمایا کہ یہ کلمہ تلے جنت ہے اور اس کو بھی اگلی گل تواڈے تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی مسلم احمد بن حدیث مبارک موجود ہے ترغیب و ترہیب بھی موجود ہے. سرکار فرمایا من احب ان یمد له فی عمره و یزاد له فی رزقه فلیصل والديه او کما قال النبی علیہ السلام. فرمایا جیڑا چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھ جائے میری عمر اس برکت ہو جائے میرے رزق میں برکت ہو جائے فرمایا ان چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا چنگا سلوک کرے. اور پھر عزیزہ نے کہا کہ حضور کی ولادت کے بعد سعادت میں نے عورت نام انتہائی سارے ماں سلوک کیتا جاتا سی. عورت اگر بیٹی کے روپ میں جو زندہ دردور کیتا جا رہا سی عورت اگر بیوی کے روپ میں کہ ایک ایک بیوی سات سات بھائیوں واسطے جائز ہوتی سی اس بلا انسان ہے. عورت اگر بیٹی کے روپ میں پیدا ہونے والا زندہ دفن بولو استغفر اللہ. یہ حضور کی رحمت ایسا والدین نے سنے ہم بیٹیوں واسطے سنے اور آج بدقسمتی ہے کہ جو سلوک اس وقت کرتے عرب کے لوگ کرتے سن آج ساڑھے معاشرے کے اندر بدقسمتی کے نتیجہ ماشاءاللہ یہ سلوک کیتا جا رہا ہے. وہ جناب بیٹی کے پیدا ہوتے تھے کبھی کا اظہار کرتے سن آج کل کیا ساڑھے گھر نہیں ہوتا. سنو تھوڑے دن اللہ پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو نہ تین بیٹیاں دے گی تین بہنیں دے سبحان اللہ. فرمایا انہیں بھی پرورش کرے سبحان اللہ. فرمایا جو شادی کے قابل ہو جائیں انہیں بھی شادی کرے یا فرمایا کہ پرورش کے دوران خود فوت ہو جائے. فرمایا جن آپ دو انگلیاں قریب قریب میں قیامت والے دن انجل دیر نال ہوتے سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ اپنے ہتھیار اپنی بیٹیوں کو دفن کر رہے سن تواڈے تے میرے نال پاک علیہ السلام نے فرمایا دن تو رحمت بیٹی رب دی طرف رحمت بن کے آتی تھی سبحان اللہ. اور پھر جس دور کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر رہے سن تیرے تے میرے نبی پاک علیہ السلام کی چوتھی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ سیدہ نبیہ منورہ قائمہ صائمہ ملکہ فردوس سے گئی سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی ولادت کے بعد سعادت ہوتی ہے حضور علیہ السلام سینے نہ لگانے نے فرماتے ہیں الفاطمہ بدعۃ منی سبحان اللہ. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ. یہ اس دور میں فرمایا جا رہا ہے جس دور کے اندر لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں. اگر اور یہ بھی گل سنیا جائے سرکار بڑی توجہ کرتے اس حدیث مبارک ہے سرکار فرمایا کہ جس کی شادی ہوئے جس عورت کے گھر پہلی اولاد اللہ بیٹی دے سبحان اللہ. جس عورت کے گھر پہلی اولاد اللہ بیٹی دے فرمایا وہ عورت برکت والی عورت ہے.
بیٹھے ہو تسی اس چیز کو زیادہ محسوس کرو گے کہ پترا نالوں زیادہ دھیاں خیال کرنا جی. اور اگر قرآن پڑھو نا اللہ کی فرمایا یہاں بولے میں یشاء اناثا و یہاں بولے میں یشاء الذکور کہ اللہ جنوں چاہے دھیاں دے جنوں چاہے پتر دے پترا دا ذکر بعد وچ کیتا دھیاں دا پہلے کیتا. عزیزاں نے گرامی قدر حضور علیہ السلام نے ولادت تو پہلے اگر عورت بیوی کے روپ میں تھے تو ایک ایک بیوی 7 بھائیاں تو جائز ہوتی تھی. استغفر اللہ استغفر اللہ العلی العظیم. اور اگر ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو میں دکھانا تیار ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو ہمیں گل ملے گی کہ ہندوستان کے اندر اگر کسی کا شوہر فوت ہونا نا کسی بھی بیوی کا شوہر فوت ہونا چکے ہندو سارے جلا دے گا ہندو آج بھی جلا دے کہ کسی کا شوہر فوت ہونا تو اس کی بیوی تو زندہ ہی ہوتے شوہر جلا دیتا